ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ تو چونکہ اس بیچارے کو سمجھ نہیں تھی، کہنے لگا اچھا تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے آپ کو کافر سمجھتا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ایک ہے ماننے کی باتیں، ایک ہیں کرنے کی باتیں، اور ایک ہیں جب سمجھ کر ایمان لایا جاتا ہے نا تو وہ ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جو بے سمجھے کی باتیں ہوتی ہیں تو محروم ہونا، جس کو قیمت کا پتہ ہی نہیں وہ کیسے حفاظت کرے گا۔ وہی شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ والی بات ہے نا، کہتے ہیں میں بچہ تھا، والدہ نے سونے کی انگوٹھی بنا کے پہنا دی، میں باہر نکلا تو ٹھگ آ گیا، اس کے پاس گڑ تھا، اس نے گڑ کی ڈلی چکھائی، کہتے ہیں سناؤ کیسی ہے؟ میں نے کہا بڑی میٹھی ہے۔ کہتے ہیں اپنی انگوٹھی کو چوسو، میں نے چوسی تو اس میں کوئی لذت ہی نہیں تھی، کہنے لگا میٹھی چیز لے لو اور پھیکی چیز دے دو۔ میں تیار ہو گیا، چنانچہ گڑ کی ڈلی لے لی اور سونے کی انگوٹھی دے دی۔ جو بے سمجھے ایمان لائے گا نا اس کا یہی حال ہوگا کہ جلدی معروم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ احسان انسان کے ایمان کی حفاظت کا سبب ہے۔ جس کو احسان والی وہ کیفیت حاصل ہوگی وہ کبھی ایمان سے محروم نہیں ہو سکتا، سمجھ کے ایمان لایا۔ ملا جیوا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے ایمان کو سب سے زیادہ خطرہ موت کے وقت ہوتا ہے، سب سے زیادہ خطرہ موت کے وقت ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں موت کے وقت شیطان ایسا حربہ اختیار کرتا ہے ایمان سے محروم۔ تو موت کے وقت ایمان کس کا بچے گا؟ جو سمجھ کے ایمان، جس کے پاس ایمان کے ساتھ احسان بھی ہوگا۔ اس وقت یہ ظاہری دلیلیں نہیں چلتی۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ اللہ رب العزت کے وجود پر 100 دلیلیں انہوں نے قائم کی۔ کہتے ہیں کہ جب موت کا وقت آیا تو شیطان بدبخت آ گیا، کہتے ہیں کہ راضی خدا تو موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دلیل ہے، تو امام راضی نے ایک دلیل دی، اس مردود نے دلیل کو توڑ دیا۔ انہوں نے دوسری دلیل دی، اس نے توڑ دیا، تیسری دلیل دی، یہی ہوتا رہا حتیٰ کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے 100 دلیلیں دی، اس نے 100 دلیلوں کو توڑا۔ تو امام راضی رحمت اللہ گھبرا گئے، مگر اللہ والوں سے تعلق تھا۔ جب گھبرائے تو کہتے ہیں کہ ان کو اپنے شیخ کا چہرہ نظر آیا، اور شیخ اس وقت جلال میں تھے اور فرما رہے تھے کہ راضی اس بدبخت کو کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ اللہ، ایمان محفوظ ہو گیا، اس کے توڑ نہیں تھا شیطان کے پاس۔ تو موت کے وقت شیطان کا حملہ سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے، اور اس وقت جس کے پاس ایمان کے ساتھ احسان بھی ہوگا اس کا ایمان محفوظ۔ اس لیے ہمارے اکابر موت کے وقت ہنستے مسکراتے دنیا سے چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہی شیطان بدبخت کو ان سے دور رکھتے تھے۔ اپنے پیاروں کے قریب ڈاکو چوروں کو کوئی نہیں آنے دیتا، اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیاروں کے قریب موت کے وقت اس شیطان بدبخت کو نہیں آنے دیتے۔ تو ایمان ہمیشہ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایمان والے نہیں ہیں۔ بستہ بستن سے، بندھنے سے، اور ایمان بندھنے کا دوسرا معنی ہے، لہذا ہم ہمیشہ کے لیے اللہ کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں، ہمیشہ کے لیے، ایک ایک لمحہ کے لیے ہم اللہ کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ لہذا جس کو ہم طریقت کہتے ہیں وہ حقیقت میں شریعت کی محافظہ اور شریعت کی خادمہ ہے۔ یہ شریعت سے الگ چیز نہیں ہے۔ کیا ہے؟ شریعت کی محافظہ اور شریعت کی
خادمہ ہے. احسان ہوگا نماز محفوظ، احسان ہوگا گناہوں سے محفوظ. تو طریقت محافظہ ہے شریعت کی، خادمہ ہے شریعت کی، اور اصل تو شریعت ہی ہے. اس لیے یہ ایمان کا محفوظ چلے جانا بہت بڑی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال کیا کہ حضرت، شاعر لوگ جب شعر کہتے ہیں نا تو کسی کو گھٹا دیتے ہیں، کسی کو بڑھا دیتے ہیں. انسانی فطرت ہے گھٹا بڑھا دینا، افراط و تفریط کا مرتکب ہو جانا. تو پوچھا کہ کیسے؟ حضرت یہ جو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے شعر کہا ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا، مجھے تو اس میں افراط و تفریط نظر آتی ہے کہ اللہ والوں کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. اگر کہہ دیتے نا کہ 100 سال کی عبادت سے بہتر، ہاں بھائی ریا والی عبادت ہوگی اس سے تو بہتر، وہ کہتے ہیں نہیں، 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر. تو فرماتے ہیں کہ یہ تو مجھے افراط و تفریط نظر آتی ہے. تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا میں اس شعر کو پڑھوں؟ جی حضرت. تو حضرت نے پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سال طاعت بے ریا، 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے. اب وہ حیران، 100 سال سمجھ میں نہیں آتے تھے، حضرت نے 1,00,000 سال کی بات کر دی. پھر حضرت نے بات سمجھائی. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، 1,00,000 سال اگر کوئی بندہ عبادت کرے، اس کو اپنے ایمان کے محفوظ لے جانے کا یقین ہے. یقین تو کسی کو نہیں نہ ہو سکتا کہ پتہ نہیں موت کے وقت کیا ہوگا. دیکھیں شیطان بدبخت نے کتنی عبادت کی تھی، ہزاروں سال چپے چپے پہ سجدے کیے تھے، بالآخر محروم ہو گیا نا. بلم باور نے 300 سال عبادت کی، دھتکارا گیا نا. تو یہ یقین تو کسی کو بھی نہیں کہ موت کے وقت کیا ہو. اتنی عبادت کے باوجود خطرہ ہے، ڈر ہے کہ پتہ نہیں موت کے وقت کیا ہوگا. تو یہ مانا نا کہ 1,00,000 سال کے بعد بھی خطرہ ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو 1,00,000 سال کی عبادت کے بعد بھی خطرہ، اور اللہ والوں کی جو صحبت ہوتی ہے تھوڑی دیر کی، وہ انسان اگر اختیار کرے تو نبی علیہ السلام گواہی دے رہے ہیں، ہم رجال لا یشقا جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، اور بدبخت وہ ہوتا ہے جو موت کے وقت ایمان سے محروم ہو. جب محبوب نے فرما دیا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا، تو یہ اس بات کی دلیل کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے کو اللہ موت کے وقت ایمان کے ساتھ دنیا سے لے کے جاتے ہیں. تو 1,00,000 سال کی عبادت سے وہ نتیجہ نہ ملا جو ایک لمحہ کی ان کی صحبت سے مل گیا. اس لیے یہ صحبت زیادہ اعلیٰ ہوتی ہے. جو کہتے ہیں جی کہ یہ بدعت ہے، کہاں سے آ گئی؟ تو ان سے اتنی سی بات پوچھنے کی ضرورت ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟
تو نیت کو صحیح کرنا پھر ضروری ہوا کہ نہ ہوا؟ تو وہ بیچارے بخاری شریف کا نام تو لیتے ہیں، پہلی حدیث ہی پڑھ لیتے غور سے۔ پہلی حدیث بتا رہی ہے کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے، اور نیت کو خالص کرنا، اسی کا نام تو تصوف ہے۔ کہ ہر عمل کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے انسان کرنے والا بن جائے۔ ہمارے مشائخ 8 سال خدمت کرتے تھے اپنے مشائخ کی، اور 8 سال میں جا کر فرماتے تھے ہم نے نیت کرنا سیکھی ہے۔ یہ نیت ایسے تھوڑا سیکھی جاتی ہے، اسی کا نام تصوف ہے۔ اور ہندوستان میں تو ویسے ہی اسلام آیا ہی مشائخ کے ذریعے سے۔ ہندوستان میں اسلام آیا مشائخ کے ذریعے سے، اور اسلام کو اللہ نے چمکایا علماء کے ذریعے سے۔ اس لیے ہم علماء کے بھی قدردان اور مشائخ کے بھی قدردان۔ اور یہ جتنے سلاسل ہیں نا، ان سب کی منزل ایک ہے۔ کوئی اگر پوچھے کہ جی وہ کیسے؟ 4 سلسلے ہیں، منزل ایک ہے۔ بھئی دیکھو، پہاڑ کی چوٹی پہ محل بنا ہوا ہے، ایک راستہ ادھر سے جاتا ہے، دوسرا ادھر سے، تیسرا ادھر سے، تو راستے تو مختلف ہیں نا، مگر منزل ایک ہے۔ اسی طرح یہ 4 راستے محسوس ہوتے ہیں، مگر ان سب کی منزل ایک ہے۔ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، اگر دل میں ایک خدا کی یاد ہے تم سب کچھ ہو، ورنہ تم کچھ بھی نہیں۔ تو مقصود تو تمام سلاسل کا اللہ کی یاد، اللہ کی ذات، اور ان اسباق سے انسان کو پھر یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ نیت جو ہوتی ہے نا، یہ مشائخ کے پاس آ کے بندہ سیکھتا ہے، نیت سے ہی تو عمل بدل جاتا ہے۔ چنانچہ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے والد تھے، ان کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ گرمیوں کا موسم آتا تو عصر سے مغرب چونکہ مدرسے میں چھٹی ہوتی تھی تو وہ چلے جاتے تھے ایک کنویں پر، اور وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور طالب علم کو کہتے تھے کہ میرے اوپر ڈول بھر بھر کے ڈالتے جاؤ، ڈول بھر بھر کے ڈالتے جاؤ۔ تو طلباء ڈالتے جاتے تھے سینکڑوں ڈول پانی کے۔ تو ایک ہمسایہ تھا حضرت کا، وہ ایک دن کہنے لگا کہ مولانا ہمیں تو کہو اسراف ہوئے، خود کرتے جاؤ۔ کہ مولانا ہمیں تو کہتے ہو کہ یہ اسراف ہے، بھئی سینکڑوں ڈول ڈال رہے ہیں اور خود اسراف کر رہے ہیں۔ تو وہ چونکہ قریبی بھی تھا اور بے تکلفی بھی تھی، تو وہ کہتا تھا کہ ہمیں تو کہو مولانا کہ اسراف ہوئے اور خود کرتے جاؤ۔ تو حضرت آگے سے جواب دیں کہ میرے لیے جائز، تیرے لیے حرام۔ وہ اور پریشان کہ یہ عجیب بات ہے کہ کہتے ہیں میرے لیے جائز، تیرے لیے حرام۔ تو ایک دن وہ کہنے لگا کہ مولانا سمجھا دیں کہ کیسے آپ کے لیے جائز، میرے لیے حرام۔ تو فرمایا کہ میں عالم اور تو جاہل، میں عالم ہوں میرے لیے جائز، تو جاہل ہے تیرے لیے حرام۔ وہ بڑا ضد ہوتا تھا، ایک دن منت کرنے کھڑا ہو گیا، آج تو سمجھائی دے۔ تو پھر مولا نے ان کو بات سمجھائی، فرمایا کہ اچھا تم یہاں کنویں پہ آتے ہو تو کس نیت سے آتے ہو؟ نہانے کی نیت سے آتا ہوں۔ فرمایا تیرے لیے بس یہی حکم ہے کہ 5-10 ڈول کے اندر اندر نہاؤ اور جاؤ، زیادہ کرو گے تو اسراف ہوگا۔ تو اس نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں تو بیمار آدمی ہوں، گرمی کے موسم میں ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے آتا ہوں، اب 1000 ڈول بھی ڈال دیں گے تو میرے لیے جائز، کیونکہ ٹھنڈک حاصل کر رہا ہوں نا، میں تو نہانے کی نیت نہیں کرتا۔ اب دیکھو چھوٹا سا عمل ہے،
اسی عمل کو ایک عام آدمی کرتے ہیں تو شریعت اسراف کا حکم لگا کے حرام کہتی ہے. اسی عمل کو ایک عالم کرتا ہے لیکن ٹھنڈک بیماری دور ہونے کا سبب سمجھ کر شریعت اس کی اجازت دے دیتی ہے. تو معلوم ہوا نیت کو سیکھنا تو پھر ضروری ہے. تو مشائخ کی صحبتوں میں آ کے یہی نیتیں سیکھی جاتی ہیں. آدمی کا اپنا دل نہیں بتاتا، بیدار دل بتاتے ہیں. چلے ایک دو مثالیں اور دے دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آج کل مختلف عمارات میں لفٹ لگی ہوئی ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس میں داخل ہوتے ہیں اور سواری کی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ، دھیان ہی نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی سواری ہے. بھائی سواری یا ہوا میں چل رہی ہوتی ہے یا پانی پہ. اب یہ اوپر جا رہی ہے نا تو ہوا میں جا تو رہی ہے تو سواری. تو دعا تو پڑھنی چاہیے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. لیکن لفٹ کا بٹن دباتے ہوئے نہیں یاد آئے گا جب تک شیخ نہیں بتائے گا کہ یہاں بھی پڑھنی ہوتی ہے. بہت لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں اور حرم میں نمازوں کے بعد اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی الاموات کہ نماز جنازہ ہوگی. الصلاۃ علی الاموات کا لفظ سن کر کتنے لوگ ہیں جو انا للہ پڑھتے ہیں؟ علماء بھی جاتے ہوں گے، دل سے پوچھیں نا کبھی انا للہ پڑھی؟ حالانکہ الصلاۃ علی الاموات کے لفظ سے ایک میت کی خبر مل رہی ہے. تو میت کی خبر ملنے پہ سنت کیا ہے؟ تو انا للہ یاد آتی ہے. یاد تو آئے گی نا جب شیخ یاد دلائے گا. تو یہ نیت سیکھنی پڑتی ہے. پتہ چلتا ہے قدم قدم کے اوپر کہ پھر انسان کیسے شریعت پر عمل کرتا ہے. یہاں پر ایک سوال بسا اوقات اور کیا جاتا ہے جی کہ صوفیاء علم کے مخالف ہوتے ہیں. بھائی مشائخ صوفیاء علم کے مخالف نہیں ہوتے. ہاں اگر کسی بندے نے کسی جذبے میں کیفیت میں کوئی بات ایسی کر دی تو وہ انفرادی بات کہی جائے گی. اور جو لوگ کہیں کہ علم بس کریو یار تو ہم تو ان کے پیچھے نہیں چلنے والے. ہمارے مشائخ جتنے تھے وہ سب علم کے زیور سے آراستہ لوگ تھے، مزین لوگ تھے. چنانچہ طبقہ اول کے جتنے بھی مشائخ تھے وہ اپنے مریدین کو علم حاصل کرنے کی تلقین فرماتے تھے. سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا من لم یقرأ القرآن ولم یکتب الحدیث لا یقتدی بہ فی ھذا الامر. جو قرآن نہیں پڑھا اور حدیث نہیں پڑھا وہ ہمارے اس کام کے اندر مقتدا نہیں بن سکتا. ہمارے مشائخ تو حکم فرماتے تھے. مکتوبات صدی میں بھی لکھا ہے کہ سالک کو علم حاصل کیے بغیر اس راستے پر قدم نہیں رکھنا چاہیے. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جیسے ناقد محتاط لوگ وہ بھی فرماتے ہیں وما كان المتقدمون في التصوف الا رؤوسا في القرآن والفقه والحدیث. تلبیس ابلیس کے اندر انہوں نے یہ عبارت لکھی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایسے حضرات بھی حضرات صوفیاء کے ماننے والے تھے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو ایسے حضرات تھے مشائخ وہ قرآن حدیث اور فقہ کے بڑے علماء ہوا کرتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں. انہی دو نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں جن دو نعمتوں کے دیے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تنبیہ فرما رہے ہیں.
تنبیہ کیا ہے اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تمہیں ہلاک نہ کر دے، یعنی یہاں ہلاکت سے مراد غافل نہ کر دے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ آدمی مال کی محبت میں اس قدر فریفتہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی یاد بھول جاتا ہے، نمازیں اس کی چلی جاتی ہیں، حرام حلال کی تمیز ختم کر دیتا ہے مال کی محبت میں، حق اور ناحق کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، پاک اور ناپاک کی تمیز اور فرق کو کھو بیٹھتا ہے صرف مال کی محبت میں۔ اب بعض مرتبہ اولاد کی محبت میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اولاد کی محبت میں، اولاد کی تمناؤں کی تکمیل میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر، اس کی یاد، اس کے احکامات کو فراموش کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہیں دو نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمتیں دی ہیں، جس کو مال بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، اولاد بھی دی ہے، یہ دو بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن ان دو نعمتوں کے دیے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں کہ کہیں تمہاری یہ اولاد اور یہ تمہارے مال کہیں تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، کہیں ان دونوں کی وجہ سے تم کہیں نماز نہ چھوڑ دو، ان دونوں کی وجہ سے کہیں، ان دونوں کی محبت کی وجہ سے کہیں تم فریضہ حج نہ چھوڑ دو، ان دونوں کی محبت میں کہیں تم روزہ رکھنا نہ چھوڑ دو، ان دونوں کی محبت کی وجہ سے کہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کو بھول نہ جاؤ، اس کو بھول نہ جاؤ۔ جس نے دیا اس کو بھول جاؤ گے تو پھر تو نادانی ہو جائے گی۔ مال اللہ نے دیا ہے، اولاد اللہ نے دی ہے، جس نے اولاد دی اور جس نے مال دیا، اگر اسی مال اور اسی اولاد کی محبت میں اس کے دینے والے کو اگر بھول جاؤ گے تو اس سے بڑھ کر حماقت اور اس سے بڑھ کر نادانی اور اس سے بڑھ کر جہالت کچھ نہیں۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو کوئی مال کی وجہ سے، مال کی محبت میں اپنے رب کو فراموش کر دیا، جو کوئی اولاد کی محبت میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے ہی لوگ نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنا بڑی حماقت ہوگی۔ ایک پیغام ہے قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے سے، بہت بڑا پیغام، کہ مال اور اولاد دونوں کی محبت تو ہو، ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کی حد یہ ہے کہ ان دونوں کی محبت میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ مال سے بھی محبت رکھیے لیکن محدود اور ان لمیٹڈ رہو، اور اولاد سے بھی محبت ہونی چاہیے، دونوں سے بھی محبت ہو، دونوں سے بھی تعلق ہو، مگر اس قدر نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائیں، اللہ کے احکامات کو بھول جائیں، اللہ کی یاد سے جو ہے غافل ہو جائیں۔ ایسی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسا مال عطا فرمائے، ایسی اولاد عطا فرمائے جن دونوں نعمتوں کی وجہ سے ہم اللہ کی ذکر سے غافل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعارف کروایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں۔ اب پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا، اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے۔ اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا۔ آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے، سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، اور طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھل، پھلوں کے ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے اوپر کور،
چھلکے. ایک انار ہی میرے رب کی قدرت کا شاہکار ہے. دانا دانا ذرا جوڑ کے دکھاؤ, پھر اس کو پردوں میں لپیٹ کے دکھاؤ, پھر اس کی پیکنگ کر کے دکھاؤ, پھر اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ, پھر اس میں ذائقے بھر کے دکھاؤ. گائے کے تھن سے نکلتا دودھ دیکھو, ہرن کے نافے میں مشک اور سانپ کے منہ میں زہر اور مکھی کے منہ میں شہد. آدم کی ساری نسل کا مالک, 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ, 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک, پانی کی مخلوق, ہوا کی مخلوق, زمین کی مخلوق, رینگنے والے, اڑنے والے, تیرنے والے, چپٹنے والے, دھاڑنے والے, پھاڑنے والے, ڈسنے والے, سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن, لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی. وہ کون ہے؟ اللہ. Okay, now I'll teach you how to make wudu. It's important that you do the following steps in order, but before you start, you should make an intention to make wudu. You can do this by whispering to your heart, I'm going to make wudu. Step 1. Begin by saying, Bismillah. Step 2. Completely wash your hands including your wrist and between the fingers. Do this 3 times. Step 3. Put water into your mouth with the right hand. Swirl it around in your mouth and then spit it out. Do this 3 times. Step 4. Sniff water into your nose as far as you can with your right hand, then blow it out using your left hand. Do this 3 times. Step 5. Wash your face completely from your forehead to your chin, and from right ear to the left ear. If you have a beard, then run your wet fingers through it. Step 6. Wash your right arm, begin at the fingertips, washing your whole hand, arm and elbow. Do this 3 times, then wash your left arm in the same order. Step 7. Wipe your head starting at your fringe, move your hands to the back of your head and then back to the front of your fringe in one move. This is done once only. Step 8. Wipe the inside of both of your ears with your index finger, then the back of your ears with your thumb. This is done once. Step 9. Wash the right foot including your ankle. Make sure you wash between your toes using your small pinky finger. This is done 3 times. Do the same for your left foot. Step 10. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. You can now pray as long as you don't break your wudu. محمد رويت بالنور طينته محمد